أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو قال انذرنی، قال کہا، فرمایا، بلکہ یہاں پہ یہ تو شیطان کا مقولہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال کہا، وہ کہنے لگا، انذر، انذر ینذر، انذار اس کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا۔ انذر آپ مہلت دیجئے، نی مجھے، آپ مجھے مہلت دے دیں۔ الہ کا معنی ہوتا ہے تک، یوم دن یبعثون جس دن یعنی سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی شیطان کہنے لگا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے دولت دے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، انک بے شک تو جو ہے من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہو، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی، تمہیں مہلت دی جاتی، یعنی تو ان لوگوں میں سے جنہیں مہلت دی گئی ہے۔ قال، شیطان کہنے لگا، فبما اغویتنی، تو چونکہ اغویتا تو نے گمراہ کیا، نی مجھے، یعنی وہ کہنے لگا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، لَأَقْعُدَنَّ، لَأَقْعُدَنَّ البتہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک آپ کے راستے میں، المستقیم سیدھے راستے میں، صراطک آپ کے راستے میں، المستقیم جو کہ سیدھا ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں بھی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، اب میں بھی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ ثم پھر، لآتینہم البتہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ایدی ید ان کی جمع ہے، ہاتھ، ہاتھوں کے درمیان سے، تو جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کے سامنے، میں ضرور بضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے،
वला तजिदु, और तू न पाएगा अक्सरहुम, उनमें से अक्सर को, शाकिरीन, शुक्र करने वाले। वला तजिदु, और तू न पाएगा अक्सरहुम, उनमें से अक्सर को, शाकिरीन, शुक्र करने वाले। मतलब ये कि मैं उनके पास, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। क़ाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उखरुज, निकल जा, मिनहा, इससे, उखरुज, निकल जा, मिनहा, यहाँ से, मज़ऊमा, इस हाल में कि तू बुरे हाल में, मदहूरा, दुदखारा हुआ, यहाँ से निकल जाओ, तुम टुकराए हुए हो, मरदूद हो। लमन तबिअका, अलबत्ता जो कोई, तबिअका, पैरवी करेगा तेरी, मिनहुम, उनमें से, लअमलअन्ना, यकीनन, मैं जरूर बजरूर भर दूंगा, लअमलअन्ना, यकीनन, मैं जरूर बजरूर भर दूंगा, जहन्नम, जहन्नुम को, मिनकुम, तुम से, अजमाइन, तुम सब से, यानी उनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा तो मैं तुम सब से जहन्नुम को जरूर भर दूंगा। तर्जुमा समझ में आ गया इन आयत का? जी, चलिए अब तफसीर पढ़ते हैं इन आयात की। तो सूरत के आगाज में सबसे पहले रब्त बयान कर लेते हैं। सूरत के आगाज में नुज़ूल कुरान का जिक्र फरमाया गया, फिर वही के इत्तिबा का हुक्म दिया, फिर नाफरमानी करने वालों का बुरा अंजाम बयान किया, फिर मुहासबे के अमल और आमाल के वजन से हमें आगाह किया। उसके बाद इंसान पर किए जाने वाले दो इनामात का जिक्र किया, एक ज़मीन पर तसल्लुत और दूसरा ज़राए मईशत। फिर इंसान की तख्लीक का मसला बयान फरमाया, उन्हें बेहतरीन शक्ल सूरत अता की और ज़मीन में अपना खलीफा बनाया, और आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का मसजूद बनाया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की बरतरी तमाम मखलूक पे साबित हो जाए। और साथ साथ में फिर आपको बताया कि शैतान लईन ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और गुरूर में मुब्तला होके अपनी बड़ाई का इजहार किया और अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम पे फोकियत देने की कोशिश की। शैतान ने अपनी बरतरी के मुतालिक ये लॉजिक पेश की कि उसे आग से पैदा किया गया जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने शैतान की इस तकब्बुर का रद्द किया, क्योंकि मखलूक की शान आजिज़ी और इनकिसारी में है, तकब्बुर में नहीं है। तो जिसने भी अकड़ दिखाई, तकब्बुर की, अल्लाह ताला ने उसे जलील करार दिया और उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद करार दिया तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त पेश की। कौला, शैतान कहने लगा, अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक जिस दिन ये उठा लिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने दरख्वास्त कबूल फरमाई और फरमाया, क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, जाओ, तुम्हें हस्ब ख्वाहिश मोहलत दे दी गई है। दूसरे मकाम पे आता है, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, तुम्हें मालूम वक्त तक मोहलत दी। तो यहाँ पर वक्त से मुराद हिसाब किताब का वक्त नहीं, बल्कि पहली दफ़ा सूर फूंके जाने का वक्त है।
یعنی اس وقت تک تجھے لوگوں کو ورغلانے کی اجازت ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین کا قول جو ہے نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا، اور نہ اسے اس پہ مغرور ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کسی کی بحیثیت مجموعی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ شیطان مردود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول فرمائی اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو اسی طرح دعا تو کسی کافر اور بڑے نافرمان کی بھی منظور ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقرب کی بنیاد ایمان، توحید اور نیکی ہے۔ سورہ حجرات میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت وہ شخص ہے جو بہت زیادہ پرہیزگار ہو۔ صاحب عزت کون ہے؟ جو بہت زیادہ پرہیزگار ہو۔ صرف کرشمہ ظاہر ہونے کی بنا پر بھی کوئی شخص اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، کیونکہ کرشمے جو ہے دجال کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہوں گے اور دنیا دھنگ رہ جائے گی۔ جب شیطان کی دعا قبول ہو گئی کہ اسے قیامت تک مہلت دے دی گئی تو اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا، اسی وقت اپنے عزم کا اظہار کیا۔ فبما اغویتنی، شیطان نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا، شرارت تو بے شک میرے ہی تھی، میں نے یہی تکبر کا اظہار کیا۔ اب جب کہ تو نے میرے متعلق فیصلہ کر ہی دیا تو اب میرا ارادہ یہ ہے لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں بنی نوع انسان کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کر کے تیرے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس راستے میں شیطان ملتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جہاد میں جا رہے ہو، مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تو اس کام سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح جو آدمی زکوٰۃ کا مال نکالتا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اتنی رقم دے کے تم خود غریب ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کہ کنگلے ہو جاؤ گے، مال مت خرچ کرو۔ اسی طرح نمازی جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے، حملہ کرتا ہے کوئی کام کی بات کرو جس سے تمہیں تمہارے گھر والوں کا فائدہ ہو، اس صرف ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ۔ مطلب یہ کہ شیطان ہر طریقے سے انسان کو نیکی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے چیلنج دے رکھا کہ اے مولا کریم میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، اس پہ چلنے والے ہر انسان کو ورغلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس راستے سے ہٹ کر میرے گروہ میں شامل ہو جائے۔ شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں اس راستے پہ چلنے والوں کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت ہے، انسان اپنی آخری منزل کی طرف ہی روا دوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا میں انسان کو آخرت کے معاملے میں گمراہ کروں گا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا کہ قیامت یعنی آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی حساب کتاب کی منزل آئے گی، نہ دوزخ جنت کوئی چیز ہے، یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہے، تم آگے کا کچھ فکر نہ کرو۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کا آخرت پہ اعتقاد کمزور کر دے تاکہ وہ محاسبے کے عمل سے بے نیاز ہو کے منمانی کرتا پھرے اور اس طرح بالآخر جہنم میں پہنچ جائے۔ اور پیچھے سے مراد یہ ایک دنیا ہے، یعنی میں دنیا کے راستے سے بھی آ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ میں اس دنیا کی لوازمات کو لوگوں کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کو لوگوں کے سامنے خوبصورت انداز سے پیش کروں گا کہ وہ اس پہ عاشق ہو کے رہ جائیں گے، وہ دنیا ہی میں پھنسے رہیں گے، کوٹھی کار بینک بیلنس بیوی بچوں میں الجھے رہیں گے، اسی طرح قوم برادری کے رسم و رواج میں پھنس کے رہ جائیں گے،
کبھی شادی کے لیے زیورات، کپڑے، جہیز اور فرنیچر کے چکر میں پھنسے رہیں گے، اور کبھی کسی اور رسم و رواج میں، اور مقصد یہ ہوگا کہ ان چیزوں میں لگا کے اللہ کے سیدھے راستے سے شیطان ہٹا دے گا۔ شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس، وہاں ایمانہم ان کے دائیں سے، وہاں شمائلہم اور ان کے بائیں سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق دائیں سے مراد نیکی اور حسنات ہے، بائیں سے مراد برائی ہے۔ نیکی میں گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کو نیکی کرنے ہی نہ دی جائے، یا یہ کہ نیکی کرنے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس معاملے میں بھی شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ نیکی سے روکنے کی صورت تو یہ ہے کہ وسوسہ اندازی کر کے کسی کو جہاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے یا حج سے روک دے، یا کسی غریب کی امداد نہ کرنے دے، اور اگر نیکی کا کام انجام دینے کے باوجود اس میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو جائے تو اس نیکی کا فائدہ نہیں ہے، وہ نیکی ضائع ہو گئی، بلکہ الٹا باعث سے عذاب ہو گئی۔ تو اسی لیے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ نیکی کرنے کے بعد، صدقات کرنے کے بعد اس کی پھر حفاظت بھی کرنی ہے کہ ریاکاری شامل نہ ہو جائے، احسان جتلانا نہ ہو، تو نیکی کرنے کے بعد پھر اس نیکی کی حفاظت بھی کرنا تاکہ اسے صحیح سلامت اپنے ساتھ لے کے جا سکیں۔ اسی طرح نیکی کے ضائع ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کام ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔ بدعات کی اسی لیے مذمت کی جاتی ہے کہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح شیطان دائیں یعنی نیکی اور دین کے کاموں میں بہکانے کی کوشش کرے گا، اور بائیں طرف سے مراد برائی ہے کہ شیطان انسان کو برائی کے کاموں کی ترغیب دے، کیونکہ اس نے اعلان کیا ہوا کہ میں برائیوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ سورہ بقرہ میں ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، ایسی حکمت بیان کرتا ہے کہ انسان برائی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ گزر، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کبھی کہتا ہے پکڑا جائے گا تو فلاں چھڑا لے گا، کبھی کہتا ہے کوئی بات نہیں ابھی بڑی عمر ہے توبہ کر لینا۔ تو مطلب مختلف طریقوں سے انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بائیں طرف سے نفسانی خواہشات بھی مراد ہے، ساری عمر انسان نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، حتیٰ کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ بہرحال جب شیطان مردود ٹھہرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی جو عطا کی گئی۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو 4 سمتوں یعنی آگے، پیچھے، دائیں بائیں سے آ کے گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، کوئی منکر ہو جائے گا، پھر کوئی شک میں پڑ جائے گا تو میرا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو چاہے کر لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو تیرا اتباع کریں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو یہاں پہ صرف 4 جہتوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ کل 6 جہات ہے۔ شیطان نے اغوا کرنے کے لیے اوپر نیچے کی جہت کے متعلق کچھ نہیں بتایا، سامنے پیچھے دائیں بائیں کا بتایا، لیکن اوپر نیچے کا کچھ نہیں بتایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ نیچے سے تو غضب الہی یا سزا ہی آ سکتی ہے، اس لیے اس طرف سے شیطان کے بہکانے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اوپر کی طرف سے بھی شیطان کا بس نہیں چل سکتا کیونکہ اوپر کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ البتہ باقی چاروں اطراف سے شیطان کے بہکاوے اور گمراہی کا امکان ہے۔ اسی سے متعلق سعدی صاحب نے فرمایا برصاحبان حسن عمل اعتماد نیست، سعدی مگر بسائے لطف خدا روت، کہ ہمیں اچھے عمل کے صاحبان پہ تو کچھ اعتبار نہیں، اس لیے سعدی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہی جا رہا ہے،
मतलब अल्लाह ताला ने शैतान की ख्वाहिश पर उसे मोहलत दे दी और वो उसके बंदों को बहकाना ही चाहता था। मोहलत देना भी अल्लाह ताला की रहमत का फैजान है। तो वो बसा औकात मुजरिमों को भी मोहलत दे देता है। शैतान ने कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से गुमराह करूंगा, इसका नतीजा ये होगा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू नहीं पाएगा उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाले, यानी लोगों की अक्सरियत मेरे बहकावे में आ जाएगी। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त शैतान ने ये बात सिर्फ अंदाजे से कही थी कि मैं तेरे बंदों को और तरीके से गुमराह करूंगा। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबअूहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन, लेकिन इब्लीस ने अपने अंदाजे को सच्चा कर दिखाया। अक्सर लोगों ने दुनिया में शैतान ही का इत्तिबा किया। हर जमाने में, हर दौर में अक्सरियत मुनकिरीन ही की रही। अक्सर लोग शैतान के पीछे लगने वाले होते हैं। तो शैतान ने अपने ये आज़म तख्लीक आदम के वक्त किया था, जो कि एक गुमान की बात थी, लेकिन अब इसने हकीकत का रूप धार लिया। तो शैतान के इस इरादे के जवाब में अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरमा दिया, उखरुज मिनहा, यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ। तो जिस मकाम पे भी ये मुकालमा हुआ, वो जन्नत या कोई और जगह, अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से दफा हो जाओ, मज़ऊमा, मुजम्मत किए हुए। जाहिर है कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके और उसके बंदों को बहकाने की मोहलत हासिल करके शैतान काबिल मुजम्मत ठहरा, ना कि काबिल तहसीन। तो फरमाया निकल जाओ मुजम्मत किए हुए, मदहूर, धकेले हुए, यानी रजीम और मरदूद। शैतान हुक्म अदोली की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से धकेला हुआ यानी दूर हो गया। अब उसके कब्जे में सिर्फ अगवा और वसवसा अंदाजी ही रह गई। फिर आगे आखिरत में चल के बहुत बुरा अंजाम होगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने ये बात भी वाज़ेह फरमा दी, लमन तबिअका मिनहुम, उनमें से जो कोई तेरा इत्तिबा करेगा, यानी इंसानों में से जो भी तेरे बहकावे में आएगा, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तो मैं जरूर भर दूंगा जहन्नुम को तुम सब से, यानी जो भी शैतान की पैरवी करेगा उसको भी और उसके पीछे लगने वालों सबको जहन्नुम में दाखिल करूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर करिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाया। मतलब जो भी शैतान की पैरवी करेगा उसको भी और उसके पीछे लगने वालों सबको जहन्नुम में दाखिल करूंगा। तो क़यामत वाले दिन शैतान का इत्तिबा करने वाले और जिनकी इत्तिबा की जा रही है यानी शैतान, वो जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। तो ये बात अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के वक्त ही वाज़ेह कर दी। उसके बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा का जिक्र भी आ रहा है, और साथ साथ शैतान की कशमकश भी दूर तक चली गई है। तो शैतान ने मुशरिकीन को शिर्क और बेहयाई की बातों पे जिस तरीके से लगाया, उन सब की तफसीलात जो है वो आगे आ रही है। अल्लाह ताला हम सब को शैतान के हर किस्म के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।